بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے فادع لنا تو آپ ہمارے لیے دعا کریں ربکا اپنے رب سے یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکالے مما ان چیزوں کو نکالے تنبت الارض من بقلہا جو زمین اگاتی ہے من یعنی بقلہا جیسے کہ سبزی وقثائہا اور ککڑی یعنی ہا ضمیر یہ ارض کی طرف لوٹ رہی، ٹھیک ہے، ارض مؤنث ہوتا ہے نا، مؤنث اسماعی، تو جو زمین اس زمین کی سبزی اور اس زمین کی جو ہے ککڑی وفومہا اور اس کا پیاز وعدسہا اور دال وبصلہا اور اچھا وفوم جو پیچھے گزرا ہے اس کا مطلب گیہوں وبصلہا اور اس کا پیاز قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے اتستبدلون الذی اتستبدلون کیا تم اس کے بدلے مانگتے ہو ہوا ادنا جو کہ ادنا ہے بالذی ہوا خیر اس سے جو کہ بہتر ہے، یعنی اس چیز کو تم بدل کر کے مانگتے ہو جو ادنا ہے اس چیز سے بدلتے ہو جو کہ بہتر ہے۔ اہبتو تو تم اتر جاؤ مصرن اس شہر میں فإن لکم تو بے شک تم وہاں پاؤ گے تمہارے لیے وہی چیزیں ہوں گی ما سألتم جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ اور ان پر ذلت والمسکنۃ اور محتاجی کو جو ہے لازم کر دیا گیا، وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب میں، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اس طور پہ لوٹے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کیا، بغیر الحق بغیر حق کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور انہوں نے یہ جو ہے زیادتی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے تجاوز کیا۔ یہ جو ہے نافرمانی یہ اس وجہ سے ہے جو بھی انہوں نے کیا تھا ان پر جو ذلت و رسوائی مسلط ہو گئی تھی، لازم ہو گئی تھی، وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جو انہوں نے زیادتی کی تھی اس زیادتی کی وجہ سے جو ہے ان پر یہ ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی۔ کل میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا تھا کہ یہ جب وہاں پر تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام ہم صرف من و سلوہ پر گزارا نہیں کر سکتے، ایک ہی کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب عز و جل سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں وہ چیزیں نوازے، وہ چیزیں عطا کرے جو کہ زمین اگاتی ہے، جیسے کہ ککڑی ہو گئی، پیاز ہو گیا، لہسن ہو گیا، دال ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرت میں پوچھا کہ تم لوگ اس چیز کو مانگتے ہو جو بالکل گھٹیا چیز ہے، حالانکہ جو من و سلوہ جنت سے نازل ہو رہا ہے بغیر محنت کے تمہیں مل رہا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اتنی نوازش تم پر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کو ٹھکرا رہے ہو اور اس چیز کو مانگ رہے ہو جو بالکل ادنا و گھٹیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان پر جو ہے نا ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیا گیا کہ جب تم نہیں مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں ذلت و رسوائی مسلط ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ذلت و رسوائی اس طریقے سے مسلط ہو گئی کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی روپیہ ہوتا ہے تو کوئی بھی روپیہ ہو، کوئی بھی سکہ ہو، اس پر کہیں نہ کہیں کی مہر ضرور رہے گی، ہیں؟ جیسے کہ انڈیا کا روپیہ ہے تو اس پر مہر ضرور ہوگی، ایسی کہیں اور کا روپیہ ہو، پاکستان کا ہو تو اس سکے پر مہر ضرور رہتی ہے، ایسے ہی یعنی لازم ہے اس کے ساتھ مہر ہونا لازم ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ذلت و رسوائی اسی طریقے سے محتاجی اور رسوائی جو ہے مسلط کر دی گئی کہ جب جب یہود پائے جائیں گے
تو ان کے اوپر ذلت و رسوائی جو ہے ضرور پائی جائے گی۔ ابھی جو ہے بظاہر یہ لوگ بڑی کامیابی کی طرف دکھ رہے ہیں، بنی جو اسرائیلی قوم ہے، اسرائیل جو دیس ہے نا، بڑے ترقی یافتہ لگ رہے ہیں، لیکن بظاہر لگ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ذلت و رسوائی ہمیشہ رہے گی، اور ابھی بھی ہے، کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہو جائیں، وہ آخرت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آخرت میں ان کو لاسٹ میں وہی جو ہے انجام دیا جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوکی ہوگا، ان کو جہنم میں ہی بھیجا جائے گا، کتنا بھی ترقی ابھی کر لیں۔ ابھی دیکھیں پہلے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد، کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ای نوع منہ، یعنی ایک قسم کے کھانے پر، یعنی ایک قسم کا کیا تھا، وَهُوَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وہ منّا و سلویٰ تھا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، شیئن، کچھ، یہ جو مما تھا اصل میں من ما تھا، من ما، من تبعیضیہ ہے، بین السطور لکھا ہوا ہے اوپر دیکھو، من تبعیضیہ یعنی اس میں سے کچھ، اگر یہ شیئن نہ نکالتے بھی تب بھی اس کا معنی وہی ہوتا ہے نا، یخرج لنا، ہمارے لیے وہ کچھ نکالے، مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے، من یہاں پر بیانیہ ہے، یہ والا من جو آ رہا ہے بعد میں یہ بیانیہ ہے، یعنی کیا نکالے، بقلہا، وہ ساگ سبزی نکالے، وقثائہا، اور ککڑی نکالے، وفومہا، اور گیہوں نکالے، ای حنطتہا، ٹھیک ہے، یعنی گیہوں نکالے، وعدسہا، اور دال نکالے، وبصلہا، اور پیاز نکالے۔ قال لہم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہاں پر یا تو موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، او اللہ، سمجھ مارا، یا اللہ عز و جل مراد ہے، یا اللہ عز و جل نے فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم اس چیز کے بدلے مانگتے ہو، ہوا ادنا، اس چیز کو بدل کر کے مانگتے ہو جو کہ ادنا ہے، اخس ہے، سب سے گھٹیا ہے، اخس مطلب ہوتا ہے بالکل گھٹیا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اخس جو بالکل ہی گھٹیا ہے، بالذی، اس چیز سے بدل کر کے مانگتے ہو، بخیر، جو کہ بہتر ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے، ای اتخذونہ بدلہ، یعنی کیا تم اس کو اس کے بدلے لیتے ہو، والحمزۃ للانکار، یہاں پر جو حمزہ آیا ہے یہ انکاری ہے، یعنی اتستبدلون الذین میں جو حمزہ ہے یہ کیا ہے، انکاری، یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، حمزہ انکاریہ۔ فابوا ان یرجعوا، تو اپنے کیے ہوئے سے انہوں نے اپنے باز آنے سے انکار کر دیا، لوٹ آنے سے، ابو مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یرجعوا، کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی انہوں نے اس فعل بد سے لوٹنے سے کیا کر دیا، منع کر دیا، انکار کر دیا، نہ مانے۔ فدعا اللہ، تو فدعا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کیا کی، دعا کی۔ فقال تعالی، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اہبطوا، ای انزلوا، یعنی اتر جاؤ، مصرن من الامصار، شہروں میں سے کسی شہر میں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، شاید یہ مصر سے مصر مراد نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی شہر مراد ہے، کیونکہ اگر وہ مصر ہوتا تو وہ غیر منصرف ہوتا، مصرا پڑھا جاتا، یہ مصرن پڑھا جا رہا ہے، پتہ چلا یہ شہر کوئی خاص شہر، وہ کوئی خاص شہر نہیں ہے، کوئی مطلقاً شہر ہوگا۔ اہبطوا، ای انزلوا مصرن، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، شہروں میں سے، فإن لکم فیہ، تو تم بے شک تمہارے لیے اس شہر میں وہی چیز ہوگی، ما سألتم، جو کہ تم ابھی مانگ رہے ہو، من النبات، یعنی جو تم نباتات، جو چیزیں مانگ رہے ہو، سبزی وغیرہ جو مانگ رہے ہو، وہ ساری کی ساری آپ کو اس میں ملیں گی۔ وضربت، ای جعلت، یہاں پر ضربت مارنے کے معنی میں نہیں ہے، ای جعلت یعنی لازم کرنے کے معنی میں، بنا دینے کے معنی میں، جعلت علیہم الذلۃ، تو ان پر ذلت کو لازم کر دیا گیا، ای الذل والہوان، یعنی ذلت اور رسوائی کو، والمسکنۃ، مسکنہ کہتے ہیں محتاجی کو، اور محتاجی کو لازم کر دیا گیا، ای اثر الفقری، یعنی فقر کے، محتاجی کے اثر کو لازم کر دیا گیا۔ یہاں پر جو مسکنہ آیا تھا، فرما دیں، من السکون، یہ سکون مصدر سے ہے، یہ کس سے ہے، سکون مصدر سے مشتق ہے، والخزی، یعنی ان پر محتاجی، والخزی، اور رسوائی کا اثر جو ہے لازم کر دیا گیا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ جتنی بھی چیزیں بتائی تھی، ذلت و رسوائی، فہی لازمۃ لہم، یہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ لازم رہیں گی، جہاں جہاں یہود پائے جائیں گے وہاں وہاں یہ ذلت و رسوائی ان کے لیے پائی جائے گی۔ وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اگرچہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوتا،
سمجھ مارا؟ وَإِن كَانُوا اغنیا، اگرچہ کتنے ہی مالدار ہو جائیں، لزوم الدرہم المضروب لسکتہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ درہم کے لیے اس پہ ٹھاپا مارنا لازم ہوتا ہے، اس پر ٹھپا ہونا لازم ہوتا ہے اس کے سکے پر. المضروب مطلب ٹھاپا مارا ہوا ہے. لزوم الدرہم المضروب لسکتہ، جیسے کہ درہم کے لیے اس کے سکے پر کیا ہوتا ہے، ٹھاپا مارنا لازم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان پر کیا ہے، ذلت و رسوائی لازم ہو چکی ہے. وباءوا بغضب من اللہ، تو یہ لوگ اس حال میں لوٹے جیسے کہ اللہ عز و جل کا غضب لے کے لوٹے، یعنی اللہ عز و جل ان پہ بہت زیادہ جو ہے جلال تھا، غضب ناک ہوا، اللہ عز و جل ان پہ جو ہے ان سے ناراض ہوا. وباءوا رجعوا ای رجعوا، یعنی یہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں، ای الضرب والغضب، یعنی اللہ عز و جل ان کو جو ہے مارے گا، والغضب اور ان سے ناراض ہے، غضب ناک ہے. بِأَنَّهُمْ ای بسبب انہم، یہ کیوں ہے، بِأَنَّهُمْ ان لوگوں کی وجہ سے، یعنی ای سبب انہم ان لوگوں کی اس وجہ سے، کانوا یکفرون کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کیا، جیسے کہ کون کون سے نبی تھے، کا زکریا و یحییٰ، جیسے کہ زکریا اور یحییٰ علیہم السلام، ان دونوں کو قتل کیا. بغیر الحق، بغیر حق کے، یعنی ان لوگوں نے جو قتل کیا تھا ان انبیاء کرام کو، ایک اور بھی تھے شیعہ علیہ السلام، اس طریقے سے ایک نام ہے، وہ بھی تھے. تو ان لوگوں کو جو قتل کیا تھا یہ یہودی خود نہیں جانتے تھے کہ ہم نے کس وجہ سے قتل کیا ہے، یعنی بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے ان کو قتل کر دیا. ای ظلمن، یعنی انہوں نے ظلمن قتل کر دیا. ذالک بما عصوا وکانوا، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یعنی جو ذلت و رسوائی ان پہ جو مسلط ہوئی تھی وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی. وکانوا یعتدون، اور ان کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی تھی. ای یتجاوزون الحد فی المعاصی، یعنی یہ لوگ حد سے گناہ میں کیا ہے، تجاوز کر گئے، بڑھ گئے. وَكَرَّرَهُ لِلتَّاکید، اور اس کو جو ہے تاکیداً جو ہے اس کو، اور اس کو تاکیداً مقرر کیا ہے. کیا مطلب، اس کو تاکیداً مقرر کیا ہے، یہ جو ذالکہ تھا، اس کے بعد ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تو دو بار چیز آئی، یعنی ایک یا تو ان لوگوں نے ان لوگوں پر جو ذلت و رسوائی مسلط ہو گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو نافرمانی کا معنی بھی زیادتی آتا ہے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے، اس کا معنی بھی تجاوز کرنا ہے. تو تجاوز کرنا اور زیادتی، نافرمانی کرنا، دو بار اس کو مقرر کیا ہے نا. تو اس کو مقرر کیوں کیا ہے، کیونکہ ان کی نالائکی کی وجہ سے. آگے ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے. ٹھیک ہے، من آمنا، پھر وہ ایمان، جو ان میں سے جو بھی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور انہوں نے جو ہے کیا کیا، نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کا اجر ان کو ملے گا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. اب یہاں پر جو آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے یا صابی تھے. ٹھیک ہے، یہ صابی بھی ایک جو فرقہ ہے یہ یہودی اور نصرانی سے مل کر کے بنا ہے، یعنی ان دونوں، یا تو یہ یہودیوں میں سے ایک فرقہ تھا، طائف تھا، گروہ تھا، یا کس میں سے ایک گروہ تھا، نصرانیوں میں سے ایک گروہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت مختلف روایات آئی ہیں کہ یہ 30 روزے بھی رکھتے تھے، انبیاء کو ہی مانتے تھے، لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں رہتے تھے. یہ کہتے تھے ہم پہ کوئی شریعت پابند نہیں ہے، ہم جو بھی کریں وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے مطلب اپنے طور پہ بنا لیا تھا کہ 30 روزے رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرتے رہتے تھے، اور انبیاء اور اللہ کو بھی جانتے تھے کہ ہاں اللہ ہے، موجود ہے، لیکن کسی شریعت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے، کسی نبی کو نہیں مطلب کسی نبی کی شریعت کو نہیں مانتے تھے. سمجھے؟
تو یہ بھی ایک گروہ تھا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پہلے والے جو انبیاء تھے ان پر بھی ایمان لائے۔ جب پہلے والے انبیاء تھے تو ان پر جب ایمان لائے تو ظاہر سی بات ہے اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے تو یہودی ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو نصرانی، ہے نا۔ اور ایک پھر جو اور گروہ بتایا وہ صابی، انہوں نے پہلے والے انبیاء پر بھی ایمان لے کر آئے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر بھی ایمان لائے۔ تو اب جب دونوں پر ایمان لائے، پہلے کے انبیاء پر بھی اور ادھر بھی، تو اب ان کے لیے کیا دوگنا ثواب ہو گیا، ہے نا۔ اب ان کے لیے کیا ہے کہ جو ہے آخرت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ سمجھ آ گیا ہوگا، تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیکھیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بالانبیاء من قبل، یعنی ان نبیوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، یعنی پہلے انبیاء پر جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ یہودی بھی تھے، ای ہم الیہود، یعنی وہ لوگ جو پہلے انبیاء پر جو ایمان لائے تھے وہ یا تو یہودی تھے، والنصارى، یا کیا تھے، نصرانی تھے، اور صابئین، یا صابی تھے۔ یہ بتا رہے ہیں ای طائفۃ من الیہود او النصارى، یہ یہودیوں یا نصارہ میں سے ہی کوئی ایک گروہ تھا صابی، ٹھیک ہے۔ من آمنا باللہ والیوم الآخر، من آمنا منہم، یعنی ان یہودیوں یا نصرانیوں یا صابیوں میں سے جو بھی ایمان لایا باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور اللہ کے آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر، فی زمان نبینا، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل بھی کیا، بے شریعتی ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جم کر کے نیک عمل بھی کیے، فلہم اجرہم، تو ان کا اجر ان کے لیے ملے گا، ان کا ثواب ان کے لیے ملے گا، ای ثواب اعمالہم، ان کے اعمال کا ثواب ان کو ملے گا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے روعیہ فی ضمیر آمنا وعمل لفظ من وفیما بعدہ معناہا۔ یہ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتائیں، یہاں پر جو گزرا تھا نا من آمنا، من آمنا باللہ والیوم الآخری، تو جو آمنا ہے، آمنا میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے، من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے۔ جب من کے لفظ کی رعایت کی جائے گی تو من بظاہر طور پہ کیا لگ رہا ہے، واحد لگ رہا ہے، اس لیے آمنا کو واحد لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں آپ دیکھیں فلہم اجرہم ربہم علیہم ولاہم، یہاں پر سب میں کیا کیا، سب میں جمع کی ضمیر لے کر آئے، تو یہاں پر من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ من کے معنی کی اگر رعایت کریں گے تو من جو ہے عموم پر دلالت کرتا ہے، پھر یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جمع کے لیے آتا ہے تو یہاں پر جمع کی ضمیر لانا درست ہے، اور اگر لفظ کی رعایت کریں گے تو وہاں پر واحد معنی مراد ہوگا اور پھر آمنا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی واحد کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں روعیہ فی ضمیر آمنا، آمنا کی ضمیر میں جو رعایت کی گئی ہے وہ، اچھا آمنا اور عملہ، یہ ایک عملہ بھی گزرا ہے، آمنا اور عملہ کی ضمیر میں جو رعایت کی گئی ہے وہ لفظ من کی گئی ہے، من کے لفظ کی گئی ہے، وفیما بعدہ معناہا، اور جو ان کے بعد آ رہے ہیں، یعنی آمنا اور عملہ کے بعد جتنی بھی چیزیں آئیں، ضمیریں آئیں وغیرہ، معناہا وہاں پر من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس لیے دی گئی تھی، پہلے تو انہوں سے وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ آپ کو ایک کتاب دی جائے گی، اس میں احکام ہوں گے، ان احکام پر آپ کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اسی کے پیروکار رہنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس کی وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، اسی پر ہمیشہ جمے رہنا ہے، یہ وعدہ ہوا تھا۔ لیکن جیسی توریت ملی تو یہ لوگ اس توریت سے انکار کرنے لگے، اس کتاب سے انکار کرنے لگے کہ ہم اس کے جو ہے نا جتنے بھی اس کے فرامین ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے نا جو کوہ طور ہے، طور کا پہاڑ جو ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، راز کی باتیں کرتے تھے، وہاں پر اس پہاڑ کو پورا کا پورا اٹھا دیا،
اور یہودیوں کے سر پہ جو ہے نا رکھ دیا ایسے کر کے، یعنی پورا ہوا میں رکھا ہوا تھا وہ. تو پھر ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانے تو یہ کوہ طور جو ہے، کوہ مانے یہ فارسی کا لفظ ہے، کوہ مانے پہاڑ، یعنی جو طور کا پہاڑ ہے تمہارے سر پر پھینک دیا جائے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا. اگر تم مان جاؤ گے تو ٹھیک ہے. تو یہ لوگ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. اور سجدے میں کیسے گرے؟ اس طور پہ گرے کہ ان کا آدھا رخسار تو ادھر ہے سجدہ کر رہا ہے اور آدھا رخسار اس کو دیکھ رہا ہے، ایسے کر رہے تھے، ایسے کہیں یہ طور کا پہاڑ ہم پر گر نہ جائے، سمجھے؟ طور کا پہاڑ کہیں ہم پہ گر نہ جائے. اور آج تک یہودی جو اسرائیل میں ہیں وہ بھی ایسے سجدہ کرتے ہیں، جب بھی سجدہ کرنے کی باری آتی ہے تو ایسے کرتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی وہ وہیں سے چلتا ہوا رہا ہے، ابھی بھی گرنے کا انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں پہاڑ ہم پہ گر نہ جائے، وہیں سے سجدہ ان کا ایسے رائج ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب پھر وہ پہاڑ ہٹا لیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی. آگے آیت میں آ رہا ہے، آگے دیکھیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَاذْكُرْ، اور یاد کرو، اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، ای عہدکم بالعمل بما فی التوراۃ، یعنی تمہارا وعدہ کیا تھا؟ عمل کرنے کا تھا، جو بھی تورات میں ذکر ہوئے احکام ان پر عمل کرنے کا تم سے وعدہ لیا تھا. وقد رفعنا فوقکم، اور ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے بلند کر دیا، رفعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، اچھا، الجبل یعنی اس پہاڑ کو بلند کر دیا، ابتلناہ من اصلہ، اس کی جڑ سے، اصل مطلب جڑ، اس کی جڑ سے اس کو اکھاڑ کر کے بلند کر دیا، علیکم تم پر، لما ابیتم جب تم نے کیا کیا؟ انکار کیا، قبولہا اس تورات کے قبول کرنے سے، اس تورات کی جب تم نے قبول کرنے سے، لینے سے انکار کیا تو ہم نے اس کی جڑ کو اکھاڑ کر کے تمہارے سر پر رکھ دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کو پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، بقوۃ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ای بجد و اجتہاد، یعنی جد و جہد کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پہ سختی سے عمل کرو، اس پہ ہی عمل کرنا ہے. تو یہ جد و جہد جو اجتہاد نکالا، اس سے مراد یہ ہے کہ خالی پکڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس پہ سختی سے عمل کرنا مراد ہے. ٹھیک ہے؟ سہیب سو رہے گا، سہیب سو رہے گا ضرور، اے سہیب، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو بھی ذکر کیا گیا ہے، بالعمل فیہ، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید امید یہ کرتے ہوئے کہ تم کیا کرو؟ آگ سے اور گناہ سے بچ جاؤ. یعنی اگر تم اس پر جو ہے عمل کرو گے تو گناہ اور آگ سے کیا کرو گے؟ بچ جاؤ گے، یہ امید کرتے ہوئے. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، من بعد ذَلِكَ اس وعدے سے، فضل اللہ فلولا تو اگر، لا فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم جانتے ہو، یہاں پر یہ لام قسم ہے، اور ضرور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کی؟ زیادتی کی. اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت کس دن؟ ہفتے کے دن میں. فقلنا لہم تو ہم نے ان سے کہا، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین دھتکارے ہوئے بندر. تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. ارے 2 آیتیں ہو گئی، پہلے یہاں تک دیکھیں سر. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. یعنی اب یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے تم نے وہ وعدہ پورا کر لیا، وعدہ کیا تھا
جب تم پہ کوہ طور کو گرانے کا ہم نے کہا تھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، تو تم نے اس کے ڈر سے کیا کیا؟ وعدہ کر لیا ہاں اس پر عمل کریں گے، سختی سے عمل کریں گے۔ لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ اس پر عمل کرنے سے اعراض کرنے لگے، منہ پھیرنے لگے، اور پھر تم نافرمانی کرنے لگے۔ تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے اس وقت بھی تمہیں بخش دیا۔ دیکھ رہے کتنے، کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے فرعون سے نجات دی، پھر اس کے بعد تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر من و سلوہ انکار کر دیا، پھر نبیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب تورات دے گئے تو اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، عمل کرنے سے پھر گئے۔ کتنے سارے وہ چیزیں انہوں نے جو ہے کی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو بخشتا چلا گیا، معاف کرتا چلا گیا، درگزر کرتا چلا گیا۔ لیکن پھر بھی نہیں مانے تو آگے پھر ان کے لیے ایک چیز آ رہی ہے، دیکھیں گے آپ۔ دیکھیں ثم تولیتم، پھر گئے اعرضتم، ای اعرضتم یعنی تم نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، من بعد ذالک ای المیثاقی، من بعد ذالک المیثاقی عن طاعتی، اس میثاق کے اس وعدے سے تم نے منہ پھیر لیا جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فرمانبرداری کریں گے، یعنی اس فرمانبرداری کرنے کے وعدے سے تم نے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہ کرتا اور تم پر عذاب کو مؤخر نہ کرتا، لکنتم من الخاسرین، تو تم کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے، ای ہالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے فرمائے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم ضرور جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان سے، کونوا قردۃ خاسئین کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر وہی چیز ہے، اصل میں یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تمہیں عبادت کرنا ہے ہفتے کے دن، اور باقی دن تم شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن جو ہے شکار نہیں کرنا ہے، یعنی آزمانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ اور ایک چیز اور یہ ان کو آزمائش میں ڈال دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ مچھلیاں جو آتی تھیں، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے یہ لوگ، تو مچھلیوں کا شکار کرنے کو اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ تم ہفتے کے دن مت کرنا، باقی دن میں کر سکتے ہو، باقی ایام میں کر سکتے ہو۔ ہفتے کے دن جو ہے صرف عبادت کے لیے عبادت ہی کرنا اس میں۔ تو یہ لوگ کیا ہے پورے دن کرتے، ہر دن کرتے تھے، یعنی لیکن ہفتے کے دن کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ مچھلیاں جو ہے ہفتے کے دن زیادہ آنا شروع کر دیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ مچھلیوں کو زیادہ کر دیا دریا میں، سمندر میں ہفتے کے دن۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یار ہفتے کے دن تو زیادہ آ رہی ہیں، باقی ایام میں بہت کم آ رہی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو شیطان نے ان کو ہیلا بتایا کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ جو ہفتے کے دن تم شکار کرنا نہیں پایا جائے گا، ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بولے کیسے؟ بولے ایسے کہ آپ نالی وغیرہ کھود دو تھوڑی، اور نالی کو کھودنے کے بعد اس کا منہ آخر میں جا کے بند کر دو کہیں پر۔ اب اور پھر ادھر سے جب پانی آئے گا تو مچھلیاں بھی اس کے ساتھ آئیں گی، تو مچھلیاں وہاں پر اس گڈھے میں آ کر کے رک جائیں گی، اور پھر تم جانے مت دینا، ہر طرف سے ایسے کر کے میڑا بنا دینا، تو یہ ہفتے کے دن شکار کرنا نہیں پایا جائے گا، اس کو آپ اتوار کے دن جو ہے مچھلیاں پکڑ لیا کریں اس طریقے سے۔ یعنی ہفتے کے دن جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں گڈھے میں آئیں گی، جو بھی سوراخ وغیرہ بنایا ہے، جو بھی میڑ وغیرہ باندھی ہے اس میں آئیں گی، اور نیکسٹ ڈے یعنی اتوار کے دن آپ اس کو کیا کرنا؟ شکار کر لینا، اور یہ شکار بھی نہیں ہوگا اور تمہیں آرام سے مچھلیاں بھی اچھی خاصی مل جائیں گی۔ ان لوگوں کو بڑا ہیلا یہ پسند آیا۔ اب اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہوا جنہوں نے اس سے سخت بیزار بھی ہوئے اور منع بھی کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے تو یہ بھی ایک شکار ہے، اس سے باز آ جاؤ، مان جاؤ۔ ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ تھا کہ سخت بیزار تو تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو بہت سرکش ہو چکا تھا، جنہوں نے اس میں زیادتی کی، سمجھے؟ تو اب جو بہت سخت بیزار تھے وہ یہ کہنے لگے ایسا کرو، تم نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کی ہے، اس لیے ہم سے جدا ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اور ایک دیوار جو ہے اپنے آڑ میں آڑ کر لی، دیوار کے ذریعے دیوار کھڑی کر لی۔
اس دیوار کے پار وہ رہتے تھے یعنی جو سخت بیزار تھے، اور اس دیوار کے پار وہ رہتے تھے جو لوگ اس میں زیادتی کر رہے تھے، اور وہ بھی شامل تھے ادھر والی دیوار میں، جو کہ سخت دل سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے لیکن کہا نہیں کرتے تھے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن جس دن وہ دیوار کھڑی کر لی گئی اس دن کوئی باہر ہی نہیں نکل رہا ہے ان لوگوں میں سے جو زیادتی کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یار دیکھا جائے کیا ہو رہا ہے، یہ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ تو جب اوپر جا کے دیکھا یعنی دیوار کے ذریعے جھانک کر کے دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بنے ہوئے ہیں۔ وہ سب پھر ان کا دروازہ وغیرہ کھول کر آئے، اندر داخل ہوئے، اور وہ جو مطلب بندر وغیرہ بنے ہوئے تھے وہ سب کے سب اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے ہیں، ارے یہ میرا رشتہ دار ہے، اور رو بھی بہت رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کا احساس نہیں کر پا رہے یہ ہے کون، مطلب پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ وہ تو سمجھ گئے کہ بندر بن گئے، لیکن یہ ہیں کون، رشتہ دار کون ہے میرا، یہ کچھ بھی نہیں پہچان پا رہے۔ تو اسی طریقے سے یہ روتے بلکتے رہے، نہ انہوں نے کچھ کھایا پیا، 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے بوڑھے لوگ جو تھے وہ خنزیر بن گئے، اور جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، سمجھ گئے۔ اب دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم جانتے ہو، ای عرفتم یعنی تم پہچانتے ہو، الذین اعتدوا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، ای تجاوز الحد یعنی جو حد سے آگے بڑھ گئے، منکم تم میں سے، فی السبت کب، ہفتے کے دن میں، بے صید السمکی یعنی بے صید السمکی مچھلی کے شکار کے ذریعے جو آگے بڑھ گئے، وقد نہیناکم حالانکہ ہم نے عنہ اس سے کیا کیا تھا، منع کیا تھا تم کو، وہم اہل ایلا، اور یہ لوگ جو تھے وہ اہل ایلا کے تھے۔ ایلا ایک شہر تھا، اس کے رہنے والے تھے، وہاں پر یہ سب کے سب یہودی رہتے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اے مبعدین یعنی دھتکاری ہو جاؤ، فَكَانُوهَا تو وہ ہو گئے، یعنی وہ بندر ہو گئے، ضمیر بندر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَهَلَكُوا بَعْدَ 3 ایام، اور سب کے سب 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ تھوڑا سا اور دیکھ لو، بس ایک آیت قریب، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس یہ آیت۔ تو ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو ان کے زمانے موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ان تمام کے لیے کیا کر دیا، عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور اس عبرت کو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، ان کے لیے یعنی جو ایسا کریں گے بعد میں آنے والے ان کے لیے تو عبرت بنا دیا کہ ایسا مت کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا، اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے نصیحت بنا دیا کہ دیکھیے ان لوگوں کے لیے ایسا ہوا تھا تو اس سے بچ کر ہی رہنا، یہ نصیحت ہے، کیونکہ پرہیزگاری کیا کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پتہ یہ چلا، بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، کہ جو بھی قرآن پاک میں قصص و واقعات آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ ہماری عبرت کے لیے آئے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو بھی بیانات آئے ہیں اس طریقے کے جہاں پر جو ہے دوسرے لوگوں نے ایسا کیا تو ان پر یہ ظلم ہو گیا، یا مطلب ان پر یہ جو ہے عذابات آئے، ظلم استغفر اللہ، ان پر یہ عذابات آئے، تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کو کر کے ان پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، فجعلناہا تو ہم نے اس کو بنا دیا، ای تلک العقوبۃ یعنی اس سزا کو بنا دیا، نکالن کیا بنا دیا، عبرت بنا دیا، ای عبرتن یعنی ایسی عبرت بنا دیا، مانعۃ من ارتکاب مثل ما عملوا جو روکنے والی ہے ان لوگوں کو جو ایسا عمل کرے، جو ایسا عمل کرے ان لوگوں کو روکنے والی ہے، ایسی عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے موجود تھے، وما خلفہا اور جو اس زمانے کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بنا دیا، ای للامم التی فی زمانہا و بعدہا یعنی ان امتوں کے لیے جو ان کے زمانے میں تھی، یہودیوں کے زمانے میں، و بعدہا اور ان کے زمانے کے بعد جو آئے، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی ان متقین سے مراد ڈرنے والے ہے نا، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا، کس سے ڈرتے ہیں، ای اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نصیحت بنا دیا، وخصوا بالذکر اور اس کو ذکر کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی ذکر کرنے والوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے،
لأنهم المنتفعون بها، اس لیے کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف غیرہم، ان کے علاوہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔